بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز سامعین، اس وقت میں ہم لوگ جس عظیم دن پر پہنچے ہوئے ہیں اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ یہ وہ دن ہے جس دن میں آزادی کے بعد ہمارے ملک کے دانشوروں نے اس ملک کا قانون نافذ کیا۔ حقیقت میں جس وقت ہمارے علماء کرام نے اس قانون کا مطالعہ کیا تو یہ پورا قانون وہی قانون تھا جو قانون انگریز کا بنایا ہوا تھا، اور اس میں تھوڑی سی ترمیم نمبروں کے اعتبار سے، شرائط کے اعتبار سے اور پھر دیگر معاملات کے اعتبار سے ہمارے اکابر نے کیا۔ اس پر ہمارے اسلاف نے، اکابر نے جو تبصرہ کرنا تھا، تذکرہ کرنا تھا، انہوں نے کیا۔ کچھ لوگ کچھ قانون کو مانے اور کچھ قانون سے ناراضگی کا اظہار فرمائے۔ بہرحال جمہوری اعتبار سے یہ قانون نافذ ہو گیا 26 جنوری کو۔ مکمل حساب اگر لگایا جائے، آزادی کے پورے 2.5 سال بعد یہ قانون وجود میں آیا ہے، اور اس کا سب سے اہم قانون جس پر ہم میں سے ہر ایک متفق ہیں وہ قانون یہ ہے کہ جمہور ملک کسی مذہب کا ملک نہیں ہے، جمہور ملک کسی وراثت میں نہیں ہے۔ جمہور ملک ہی اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں مذہبی اعتبار سے آزادی ہو، انتخاب کے اعتبار سے آزادی ہو، حاکم کے اعتبار سے منتخب عوام کرتی ہو، اسے جمہور ملک کہتے ہیں۔ یعنی یہاں بادشاہی نظام نہیں چلے گا، عوام مل کر اپنے حاکم کا انتخاب کرے گی، عوام مل کر اپنے امیر کا، اپنا جو کچھ بھی لیڈر ہوگا اس کا انتخاب کرے گی۔ تو یہ ایک جمہور ملک ہے جہاں تمام مذہب کو آزادی ہے، کسی ایک مذہب پر بھی پابندی نہیں ہے، اور جس وقت پابندی کسی مذہب پر لگائی جائے تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنا حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ہم ہر اعتبار سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں ہندوستان کے لیے دیں وہ ہم وطن بھائیوں سے 250 سال زیادہ۔ 1601 میں انگریز آیا، 1630 پر 7 میں ہماری قربانی شروع ہو گئی، 1850 پر 7 تک بھی صرف اور صرف میدان میں 220 سال صرف مسلمان رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو تاریخ شروع ہوتی ہیں وہ 1857 سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ شریک ہی ہوئے 1857 میں۔ ہم ایک سوال ہمیشہ ان سے پوچھتے ہیں، بھئی انگریز آیا 1601 میں اور تم لوگ اپنی تاریخ بیان کرتے ہو 1857 میں، تو 220 سال کیا کر رہے تھے؟ پھر 220 سال تک کون تھے ان کے مقابلے میں؟ 220 سال احتجاج کون کر رہے تھے؟ انقلاب کون کر رہے تھے؟ کون آزادی کا نعرہ بلند کر رہے تھے؟ صرف مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے ہمارے شہداء کی تعداد 6 کروڑ ہے۔ کتنی بھائی؟ 6 کروڑ، 6 کروڑ مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے
انگریزوں کے مقابلے میں شہید ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں ہمیشہ فہرست ایک بتایا کرتا ہوں. اس فہرست میں صاف موجود ہے کہ کس کس کی کیا کیا تعداد ہیں. جن کا نام درج ہے اس میں سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر پر مسلمان ہیں. سب سے زیادہ جن کا نام درج ہے وہ 14 لاکھ ہیں جن کا نام درج ہے. یہ کتنی قربان ہوئے ہیں. اس سے زیادہ جن کا نام نہیں جانتے لوگ وہ تو انگنت ہیں. الغرض الحمدللہ ہم نے بہت قربانی دی. اللہ نے اس قربانی کے نتیجے میں آج کا دن ہمیں عطا فرمایا. ہمارے بزرگوں کی ان قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم آزادی کا آج کا دن مناتے ہیں. ورنہ اس وقت ہندوستان کے حالات ہمیں خوشیاں منانے کا موقع نہیں دیتے. جہاں اذان بند ہو جائے وہاں کیا خوشی بند منائیں، جہاں حجاب پر پابندی آئے وہاں کیا خوشیاں منائیں، جہاں داڑھی پر پابندی ہو وہاں کیا ہم خوشیاں منائیں، جہاں ٹوپی پر پابندی ہو وہاں کیا ہم خوشیاں منائیں. لیکن ہمارے اسلاف کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ دعا کرتے ہیں ہمارا کابر نے جس خواب کو سجا کر ہمارے حوالے کر کے گئے، اللہ تعالیٰ اس چمن کو ہمیشہ باقی رکھے اور ان کی قربانیاں ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہیں. اور ان کی قربانیوں کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد کے مطابق ہندوستان کا جو آئین بنا اس آئین کے مطابق تمام سازش کرنے والوں کے سازشیوں کو اللہ ختم فرما کر اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے اس وقت میں ہمارا جو سب سے اہم ہے وہ ووٹنگ کا معاملہ ہے. اس لیے کہ ووٹنگ کا جو اختیار ملا وہ بھی یوم جمہوریہ کی برکت سے. یوم جمہوریہ میں باقاعدہ یہ طے کر دیا گیا جو بھی ہم لوگ منتخب کریں گے وہ الیکشن سے سلیکشن ہوگا، الیکشن سے ہی سلیکشن ہوگا. اسی لیے اس کو الیکٹ کرنے کو کہتے ہیں. بھئی آپ کسے سلیکٹ کرتے ہیں پر الیکٹ کرو، ووٹ ڈالو اس کے نام سے، پھر اس کے بعد اسے سلیکٹ کرو. ہم نے مسلمانوں نے خاص طور پر اس وقت میں ووٹنگ، ہمارے بزرگان دین تو خون بہا کر چلے گئے، لیکن اب ووٹ ڈال کر ملک کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس لیے 70% مسلمانوں کی ووٹنگ ختم ہو گئی. کیوں؟ ایک بار دو بار جب ووٹ ڈالنے میں سستی کیے تو کیا ہوا انجام ان کا ووٹنگ لسٹ سے نام ہی نکل گیا. ارے بھائی اب اس کے بارے میں فکر کرنا ہے، سب کو ووٹنگ لسٹ میں نام درج کرانا ہے. اور انشاءاللہ اگر سب کے سستی کے بغیر، مستی کے بغیر اگر ووٹنگ پابندی سے کریں گے انشاءاللہ صحیح انسانوں کا اللہ تعالیٰ انتخاب کریں گے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. ابھی اس وقت میں جو جھنڈے کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے وہ تمام جھنڈے بھی مسلمانوں ہی کا صدقہ ہے. کیا ہے وہ؟ کس کا صدقہ ہے بولو؟ مسلمانوں کا صدقہ ہے. جس لال قلعے میں لوگ کھڑے ہو کر اسپیچ دیتے ہیں وہ بھی کس کا صدقہ ہے؟ مسلمانوں کا صدقہ ہے. جھنڈا جس کو سلام کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا. لال قلعہ جس پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا. جس کے ذریعے سے ہندوستان کا تعارف ہے تاج محل وہ بھی مسلمانوں کا. اور مسلمان ہندوستان میں کب سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کب سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے. پرانا جو ہندوستان ہے وہ سری لنکا، برما، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب مل کر ورلڈ انڈیا، یہ سب مل کر ورلڈ انڈیا. اور نیو انڈیا کیا ہے؟ نیو انڈیا پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، برما الگ ہو گیا اور سری لنکا الگ ہو گیا. اب جو انڈیا ہے یہ آ کر اب چاروں سمت سے کٹا ہوا انڈیا ہے. جو اصل انڈیا تھا وہ اس ہندوستان میں سری لنکا بھی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں نازل ہوئے. تو انڈیا میں جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہیں. تو مسلمان آئے ہیں یا یہیں کے ہیں؟ مسلمان تو یہیں کے ہیں. تو اس لیے خاص طور پر ہندوستان ہمارا ملک ہے. اس ملک سے ہم ہندوستان نام کیسے پڑا؟ ہند نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام ہے. ہند نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام. انہوں نے اس کو آباد کیا، اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ ہندوستان پڑا ہے. تو اللہ تعالی ہماری اس بزرگوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر ہمارے ہندوستان میں جو مسلمانوں کا ہندوستان پرانا باشندہ، پرانی جگہ اور پرانا ملک ہے،
اللہ اسے امن و امان والا ملک بنائے اور تمام آفتوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، عافیتیں اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے بھی شر پسند لوگوں کی شرارتیں ہیں ان تمام کا اللہ خاتمہ فرمائے، اور امن پسند لوگوں کا اقتدار اللہ تعالی امت میں قائم فرمائے۔